اسی کی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دس از ایونجلسٹ کیسر اجاز، اور آج ہم کلام مقدس میں سے ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ بات کریں گے۔ ایک کویسچن ہے جس پہ جو کچھ میرے دوست احباب ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے حوالہ سے میں سرچ بھی کرتا ہوں، کچھ اپنے استاذہ اکرام سے بھی اس کے حوالہ سے پوچھتا ہوں، پھر میرے کچھ خدام دوست ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں، تو انہوں نے ان سے بھی میں نے شیئر کیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اس بات کو شیئر کروں اور ہم سب مل کر اس بات سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اب کویسچن کچھ یوں تھا، what are the 3 levels of heaven؟ آسمان کے یا آسمانوں کے درجات کون کون سے ہیں، یا کتنے درجے پہ کون سا آسمان ہے، یا کتنے درجے پہ کون سا آسمان ہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ 3 آسمان مانتے ہیں، اب وہ ہم لوگ کیسے مانتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت، جس میں ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ آسمان جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اب لیول ان کے کون کون سے ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پولس رسول فرماتے ہیں، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اب جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تب بھی ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ آسمان جو ہیں وہ 3 ہیں، جس کے حوالہ سے پولس رسول بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے 14 برس پہلے تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اب نامعلوم جسم میں یا بدن کے بغیر، لیکن وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ اب یہ چیز تو شہادت دے رہی ہے کہ 3 آسمان موجود ہیں، 3 آسمان پائے جاتے ہیں۔ اب جاننے والی اور سمجھنے والی اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 3 آسمان ہے کون؟ اب اگر تیسرے آسمان کی بات وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تیسرے آسمان پر باپ، بیٹا، روح القدس جو ہیں وہ موجود ہیں، یا فرشتگان موجود ہیں جو ہر وقت قدوس 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 پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ تیسرا آسمان تو وہاں تک ہی اس شخص کو 14 برس پہلے اٹھا لیا گیا۔ اب بات آ جاتی ہے پہلے آسمان کی اور دوسرے آسمان کی۔ تیسرا آسمان تو obvious بات ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو صرف بائبل مقدس میں پولس رسول نے شہادت دی کہ وہاں تک اٹھا لیا گیا۔ اب نیچے بات کرتے ہیں 2 آسمانوں کی۔ اب 2 آسمانوں کا لیول کون کون سا ہے، لیول کتنا ہے؟ کلام مقدس میں سے ہم لوگ سیکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی پہلی ہی آیت میں کچھ باتیں لکھی ہیں جن کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر لکھا کیا ہے۔ ہم انگلش میں بھی اس کو دیکھیں گے، ہم اردو میں بھی اس کو دیکھیں گے، اور اس کا اوریجنل متن جو ہے عبرانی میں بھی اس کو دیکھیں گے، عبرانی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب جب ہم اس کو انگلش کی بائبل میں سے دیکھتے ہیں، نیو کنگ جیمز ورژن میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، In the beginning God created the heavens and the earth۔ یہاں پر heaven لفظ استعمال نہیں، یعنی کہ آسمان لفظ استعمال نہیں ہوا، heavens استعمال ہو رہا ہے، اور heavens مطلب جمع میں بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم اسی heaven کو عبرانی میں دیکھتے ہیں تو عبرانی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے شمائیم۔ شمائیم مطلب آسمانوں
جمع کے لیے بات ہو رہی ہے، سنگل آسمان کی بات نہیں ہو رہی۔ اب تیسرے آسمان پر یا اوپر سے دیکھا جائے تو پہلے آسمان پر تو باپ بیٹا روح القدس مقیم ہے، یعنی کہ وہ تو آلریڈی کریشن میں ہے جہاں پر ان کا تخت لگا ہوا ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں تو آسمانوں کی جن کو بنایا گیا، جس کے بارے میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو یعنی کہ شمائم کو یا ہیونز کو بنایا، تخلیق کیا یا خلق کیا۔ اب لیول ان کے جاننے کی ضرورت ہے، ان کے لیول جو ہیں ان کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہی لیول جو ہیں ہم لوگ سیکھیں گے، وہ بھی بائبل مقدس میں سے۔ پیدائش کی کتاب ہی اس کا پہلا باب اور اس کی 6، 7 اور 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اب انہی آیات کو جب ہم لوگ انگلش بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو انگلش بائبل میں ہمیں اس کی شہادت ملتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ہیونز یا شمائم استعمال نہیں ہوا، جمع میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر صرف سنگل آسمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ فضا کو اس نے آسمان کہا۔ 6 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا، وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، Then God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the water. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. یہاں پر اس نے فضا کو آسمان کہا، فرمامنٹ ہیون۔ اب اگر سادہ الفاظوں میں اگر بات کی جائے تو فضا کو اس نے آسمان کا، تو بات ظاہر ہو رہی ہے کہ فضا تک یا جہاں تک پرندے اڑتے ہیں یا جہاں تک جہاز اڑ سکتا ہے، یا سادہ الفاظوں میں بات کی جہاں تک ہم لوگ سانس لے سکتے ہیں وہاں تک فضا ہے، اور اس فضا کو خدا نے آسمان کہا۔ نیچے کے پانی کو اور اوپر کے پانی کو اس نے الگ الگ کیا۔ اب نیچے کا پانی جو ہم لوگ سمندر دیکھتے ہیں، جو دریا دیکھتے ہیں، جو جھیلیں دیکھتے ہیں، یہ نیچے کا پانی ہے۔ اب اوپر کا پانی جو ہے، جو ہم لوگ بادل دیکھتے ہیں، یہ اوپر کا پانی ہے۔ نیچے کا پانی اور اوپر کا پانی الگ کیا، اور فضا جو تھی اس کو خدا نے کہا کہ یہ فرمامنٹ ہیون ہے، یعنی کہ آسمان ہے۔ اب ایک آسمان تو ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، اب دوسرا آسمان کیسے ظاہر ہوگا؟ ایک آسمان کا لیول تو ہمیں پتہ چل گیا، اب دوسرے آسمان کا جو لیول ہے، فضا سے بیانڈ جب بات کرتے ہیں، فضا سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دوسرا آسمان نظر آتا ہے۔ اب دوسرے آسمان کی جو شہادت ہے وہ ہم لوگ کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلا آسمان بن گیا، پہلا آسمان بن گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دوسرے آسمان کی جو شیپ ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ افلاک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلا آسمان کا لیول ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلا آسمان خدا نے تخلیق کر دیا۔ اب دوسرے آسمان کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ دوسرے آسمان کی جو چیزیں ہیں وہ خدا نے بنانا شروع کی، یعنی کہ افلاک بنائے، نیر یعنی کہ سورج اور چاند جو ہیں ان کو خدا نے تخلیق کیا۔ اب سورج اور چاند تو اکیلا نہیں بنا، اب یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، میں بھی آپ لوگ جانتا ہوں، کیونکہ پوری کائنات میں اکیلا سورج اور چاند یا ہماری زمین تو ہے نہیں۔ ہماری زمین کے نیچے سے ایک لیول نظر آ رہا، اب بیانڈ دا فضا جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو پوری کی پوری گلیکسی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہماری جو یہ منڈل ہے اس گلیکسی کو ملکی وے گلیکسی کہا گیا ہے۔
اور نہ تو ایک سورج بنا ہے اور نہ ہی ایک چاند بنا ہے اور نہ ہی ایک سیارہ بنا ہے جس کو ہم لوگ زمین کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے سیارے، بہت سارے ستارے اور بہت سارے سورج اور بہت سارے چاند جو ہیں وہ بنائے گئے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہمیں جو بات دوسرے آسمان کی نظر آتی ہے، جو بائبل مقدس میں لکھا ہمیں نظر آتا ہے چاند اور سورج، لیکن وہ آگے جا کے ہمیں کلام مقدس میں شہادتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے چاند اور بہت سارے سورج جو ہیں وہ تخلیق کیے گئے۔ اب سیکھنے والی بات یہ ہے، پہلی جب 6 7 آیت 8ویں آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب پہلے آسمان سے جب ہم چوتھے دن میں جاتے ہیں تو چوتھے دن میں جو دوسرے آسمان کی تخلیق جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کائنات جو ہے، کائنات پوری کو پھر تخلیق کیا گیا، لیول فضا کا پہلا آسمان، خلا کا دوسرا آسمان۔ اب جب بیانڈ دا گلیکسیز ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گلیکسیز سے جب باہر نکلتے ہیں تو گلیکسیز سے باہر جو ہے obvious بات ہے کہ وہ تیسرا آسمان ہی، جہاں پر وہ جو 14 برس پہلے، جس کے بارے میں پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ 14 برس پہلے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کو تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب تیسرے آسمان تک اس کو یا تو بدن میں اٹھایا یا بدن کے بغیر، لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن خدا تو جانتا ہے تیسرے آسمان پر، کیونکہ جہاں پر خدا ہے وہاں پر ہی خدا نے اس کو دوسرے آسمان میں تو اس کو رکھنا نہیں تھا نا، اس کو تیسرے آسمان میں ہی لے کے جانا تھا، کیونکہ تیسرے آسمان کا جہاں پر باپ مقیم ہے، جہاں پر بیٹا مقیم ہے، جہاں وہ اس کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اب ان دونوں آسمانوں کا بنانا جو ہے یا ان کی تخلیق جو ہے اس کی بھی ہم شہادت دیکھتے ہیں۔ جب پیدائش کی کتاب ہم اس کا 2 باب دیکھتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، آئیے پہلے اردو میں اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اردو بائبل میں لکھا ہوا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ غور کیجئے گا الفاظوں کو، آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ اور انگلش میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، thus the heavens شمائین and the earth and all the host of them were finished۔ پہلا لیول جو ہے ہمیں 6 7 8ویں آیت میں نظر آ رہا ہے آسمان کا، دوسرے لیول کی بناوٹ جو ہے ہمیں 14ویں آیت میں نظر آ رہی ہے، 15ویں آیت میں نظر آ رہی ہے اور 16ویں آیت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ دوسرے دن اور چوتھے دن جو ہے لیول نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے آسمان کا اور دوسرے آسمان کا، اور اس کی شہادت ہمیں مل جاتی ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہے، thus the heavens and the earth and all the host of them were finished۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور یہ سارا کچھ 7ویں دن ہوا۔ اور 7واں دن جب سارا لشکر، سارے آسمان، زمین، کائنات، گلیکسیز، کلسٹر گلیکسیز، ملکی وے گلیکسیز، جب ساری کی ساری بنانی ختم ہوگی تب خدا نے آرام کیا، تب خدا ان چیزوں سے فارغ ہوا۔ میں آرام تو نہیں کہہ سکتے کہ آرام کیا، کیونکہ باپ تو آرام نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ تو اب تک کام کرتا ہے، وہ آرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو۔ فارغ ہوا جو کلام مقدس میں لکھا ہے، جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ پوری کی پوری کائنات کا بنانا جو ہے، 2 آسمانوں کا بنانا جو ہے، تیسرے پر تو وہ خود مقیم ہے، تیسرے کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہ جن کی رسائی ہوئی ہے وہاں تک، یا جن کے بارے میں کلام مقدس ہمیں شہادت دیتا ہے، صرف وہی ہے، اور تیسرے تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ دوسرا نظر آتا ہے، پہلے تک ہماری رسائی ہے، ہم لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں، دوسرے تک ہم لوگ آسانی سے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی تغدو کرنی پڑتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے کم لوگ ہیں جو پہلے آسمان کو کراس کر کے دوسرے آسمان تک جو پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا بڑھایا ہے کہ وہ دوسرے آسمان کا بھی لیول جو ہے اینڈ اس کا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا اینڈ ابھی تک کوئی بھی سائنسدان جو ہے وہ دیکھ نہیں سکا ہے، کیونکہ اس کا اینڈ اگر نظر آ جائے گا تو پھر اینڈ سے تو پھر آگے تیسرا آسمان نظر آ جائے گا، اور خدا ابھی تیسرا آسمان دکھانا نہیں چاہتا ہے جب تک کہ آخری دن نہ آ جائیں۔ اور خوشخبری کی بات یہی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں اس بات کے وسیلہ سے کہ سیکھنے کی کوشش کیجیے، خدا اگر تیسرے آسمان سے اس رائی کے دانے کے برابر جو پوری کائنات میں ہماری زمین ہے اس میں انسان بن کے آیا تو سمجھ لے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک پادری صاحب نے کہا تھا کہ خدا کو
ہماری ضرورت ہے، لیکن میں اس بات کی آپ لوگوں کے سامنے گواہی رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری دانش کے مطابق، یہ جہاں تک میری ریسرچ ہے، گاڈ ڈز ناٹ نیڈ اس، ہی لوز اس، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سمجھنے اور سیکھنے والی باتیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی جو یہ بات ہے اس کو آپ لوگ سمجھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں، اس میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اس ویڈیو کو، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اس کے اوپر کمنٹ کیجئے۔ میں ہر ہفتے کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ اس کو آپ لوگوں تک پہنچانے والا بن سکوں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے روح کے وسیلہ سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے والے بن سکے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اٹ، شیئر اٹ، کمنٹ۔ اگر کوئی بات ذہن میں ہو، کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔